آج کل پورے جنوبی ایشیا میں ایک ہی سوال گونج رہا ہے، کیا پاکستان اور بھارت ایٹمی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ یہ سوال صرف سوشل میڈیا تک محدود نہیں، بلکہ عالمی سطح پر ماہرین اور تجزیہ کار بھی اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایسے میں اس موضوع پر بات کرنا ہمارا بھی فرض ہے۔ لوگ اسے کبھی مذاق سمجھتے ہیں اور کبھی جذباتی نعرے میں بدل دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایٹمی جنگ کوئی فلمی سین نہیں، یہ ایک ایسی تباہی ہے جو نسلوں کو مٹا سکتی ہے، اور یہ صرف بھارت اور پاکستان تک محدود نہیں رہے گی، اس کے اثرات پوری دنیا پر پڑیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر خدا نہ کرے یہ جنگ چھڑتی ہے تو اس کے نتائج کیسے ہیروشیما سے بھی زیادہ خوفناک ہوں گے، اور موجودہ ہتھیاروں کی طاقت کیا ہے۔ ویڈیو کے آخر میں ہم آپ سے ایک سوال بھی کریں گے، تو اسے مکمل دیکھیں اور اپنی رائے ضرور دیں۔ 1945 میں جاپان کے شہر ہیروشیما پر ایٹم بم گرایا گیا۔ اس بم کی گرمائش تقریباً 4000 ڈگری سیلسیس تھی، جو ایک سیکنڈ کے اندر پورے شہر کو تباہ کر گئی۔ لاکھوں لوگ جل کر راکھ ہو گئے، اور جو بچے ان کی نسلیں آج بھی بیماریوں کا شکار ہیں۔ صرف ایک بم نے ایک شہر کو نیست و نابود کر دیا تھا، اور وہ بھی اس زمانے کے پرانے ٹیکنالوجی والے ہتھیار سے۔ آج جو پاکستان اور بھارت کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، ان کی طاقت اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یہ حقیقت ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ نتائج کتنے ہولناک ہو سکتے ہیں۔ اگر بھارت اور پاکستان کے درمیان ایٹمی جنگ ہوتی ہے تو یہ ہیروشیما اور ناگاساکی کی تاریخ کو پیچھے چھوڑ دے گی۔ اس بار صرف ایک شہر نہیں، بلکہ پورے جنوبی ایشیا کو راکھ کا ڈھیر بنایا جا سکتا ہے، اور یہ کھیل نہ صرف انسانوں کو بلکہ فطرت کو بھی برباد کر دے گا۔ آج کے جدید ایٹمی ہتھیار 25,000 سے 40,000 ڈگری سیلسیس تک گرمائش پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ گرمی اتنی شدید ہے کہ انسان، عمارتیں، حتیٰ کہ زمین کی سطح بھی مایع میں بدل سکتی ہے۔ صرف ایک بم سے درجنوں کلومیٹر کا علاقہ مکمل طور پر ختم ہو سکتا ہے۔ یہ وار ہیڈز اب چھوٹے میزائلوں پر بھی نصب کیے جا سکتے ہیں، جو چند منٹوں میں دشمن کے دل تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، اب دونوں ممالک کے پاس ایسے میزائل سسٹم موجود ہیں جو نیوکلیئر وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ملک پہلا حملہ کرے گا تو دوسرا ملک جواب میں پورا کا پورا ایٹمی ذخیرہ استعمال کرے گا، جسے ماہرین فل سکیل نیوکلیئر ایکسچینج کہتے ہیں۔ یہ لمحہ نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ دنیا کے لیے قیامت کا آغاز ہوگا۔ پاکستان کے پاس تقریباً 165 سے 170 ایٹمی ہتھیار ہیں، جبکہ بھارت کے پاس 160 سے زیادہ وار ہیڈز موجود ہیں۔ دونوں ممالک نے پیچھے 20 سالوں میں اپنے نیوکلیئر پروگرام کو جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس کیا ہے۔ پاکستان کے پاس شاہین اور غضنفر جیسے بیلسٹک میزائل ہیں، جبکہ بھارت اگنی اور پرتھوی جیسے سسٹمز پر انحصار کرتا ہے۔ یہ سب میزائل چند منٹوں میں ایک شہر کو نشانہ بنا سکتے ہیں، چاہے وہ لاہور ہو یا دہلی، کراچی ہو یا ممبئی۔ اگر یہ جنگ چھڑی تو یہ صرف سرحدوں تک محدود نہیں رہے گی۔ بڑے شہر، فوجی اڈے اور صنعتی علاقے سب نشانے پر ہوں گے، اور ایک بار جب ایٹمی حملے شروع ہو جائیں تو انہیں روکنا تقریباً ناممکن ہوگا۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ اگر بھارت اور پاکستان کے درمیان ایٹمی جنگ ہوتی ہے تو تقریباً 10 کروڑ لوگ فوری طور پر مارے جا سکتے ہیں۔ یہ تعداد دوسری جنگ عظیم میں مرنے والوں سے بھی زیادہ ہوگی۔ آبکاری اثرات صرف متاثرہ شہروں تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ ہواؤں کے ذریعے دنیا کے دوسرے حصوں تک پھیلیں گے۔ زمین بنجر ہو جائے گی، زراعت تباہ ہوگی، اور عالمی خوراک کا بحران پیدا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک نیوکلیئر ونٹر شروع ہو جائے گا، جس میں سورج کی روشنی زمین تک پہنچنا کم ہو جائے گی۔ نتیجتاً دنیا کے درجہ حرارت میں کمی آئے گی، بارشیں بند ہو جائیں گی، اور قحط سالی کا خطرہ بڑھے گا۔ مطلب یہ کہ ایک ایٹمی جنگ نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ پوری دنیا کو مٹا سکتی ہے۔ ایٹمی جنگ کوئی حل نہیں، بلکہ یہ انسانیت کے خلاف سب سے بڑی جہالت ہوگی۔ پاکستان اور بھارت کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، ورنہ تاریخ انہیں انسانیت کے قاتلوں کے طور پر یاد رکھے گی۔ دونوں ممالک کے عوام، خاص طور پر نوجوانوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جنگ کا مطلب صرف دشمن کی تباہی نہیں، بلکہ اپنی تباہی بھی ہے۔ ہمیں جذبات کے بجائے عقل سے سوچنا ہوگا اور امن کو فروغ دینا ہوگا۔ آخر میں آپ سے سوال ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ایٹمی تباہی کی دنیا میں جئیں،
اگر نہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنی رائے کمنٹس میں دیں اور دنیا کو بتائیں کہ امن ہی واحد راستہ ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔